آج آئیے ہم خدا کے کلام کی شراکت مضمون نبوتیں اور مسیح آنسنگ ہونگ کے تحت آپس میں کرتے ہیں۔ مسیح آنسنگ ہونگ کی بابت کتاب مقدس اور انبیاء کیا نبوت کرتے ہیں؟ آئیے کچھ وقت یہ دیکھنے میں گزارتے ہیں کہ کیسے نبیوں نے مسیح آنسنگ ہونگ کے بارے میں گواہی دی تھی، جنہوں نے نئے عہد کی تمام سچائیوں کو بحال کیا جو تباہ ہو چکی تھیں، جنہوں نے نبوتوں کے مطابق اس زمین پر زندگی گزاری اور نبوتوں کے مطابق آسمان پر چلے گئے۔ آئیے متی 26 باب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ متی 26 باب 51 آیت۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 54 آیت میں نبوت کے بارے میں تعلیم دی تھی، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ اگر میں فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ کو بلا بھیجوں کہ ہر ایک کو جو میری برخلاف ہے ہلاک کر دے، تو پھر ہمارے گناہوں کے باعث مسیح صلیب کے دکھوں کو ہماری بجائے خود سہیں گے اور اٹھائیں گے۔ یہ نبوت کیسے پوری ہوگی اور کون آ کر اس سے پورا کرے گا؟ آئیے 55 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے کیا ہوں؟ پورے ہوں۔ متی 26 باب کے اس منظر کے ذریعے آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں درج ہر نبوت یقیناً پوری ہوگی۔ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ جب یسوع نے یوحنا رسول کو مکاشفہ بخشا تو انہوں نے آخری منظر میں یہ کلمات حوالے کیے۔ آئیے مکاشفہ 22 باب 18 آیت پر چلتے ہیں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی کس کتاب؟ اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کتاب مقدس نبوت کی کتاب ہے، کچھ نکال ڈالے، دوسرے الفاظ میں کچھ گھٹائے، تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کبھی بھی نبوت کے کلمات میں کچھ بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے جو کہ کتاب مقدس میں درج ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر بات کو ضرور ویسے ہی پورا ہونا چاہیے جیسے کہ نبوت کی گئی ہے، اور مقررہ شخص کو مقررہ وقت پر ہر بات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو پھر آئیے آج کتاب مقدس سے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ باپ آنسنگ ہونگ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے فرزندوں کی نجات کے لیے اس زمین پر آئے تھے، اور ہماری نجات کے لیے انہوں نے نئے عہد کی تمام سچائیوں کو بحال کیا جو بگاڑی گئی اور تباہ کر دی گئی تھیں، اور اسے مکمل طور پر پورا کرنے تک وہ زندگی کی ایسی راہوں پر چلے تھے جو نبوت کی گئی تھی۔ آئیے عبرانیوں 9 باب 27 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر کتنی بار؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ 2000 سال پہلے یسوع جسم میں پہلے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی دوسری آمد کی پیشن گوئی کی کہ وہ اس آخری زمانہ میں بھی آئیں گے۔
اگر ان کی نجات کے کام کا ہر حصہ ان کی پہلی آمد پر مکمل ہو چکا ہوتا تو ان کے دوسری بار آنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ یہ حقیقت کہ انہیں نجات لانے کے لیے دوسری بار ضرور آنا چاہیے ظاہر کرتی ہے کہ ان کی نجات کے کام کا ایک ضروری حصہ موجود ہے جو تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسری بار نہیں آتے۔ تو پھر وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کیا لائیں گے؟ وہ کب آئیں گے؟ ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ ہمیں کون سی سچائی کی تعلیم دیں گے؟ چونکہ خدا یقیناً نبوتوں کے مطابق ظاہر ہوں گے، جیسے جیسے ہم ان نبوتوں کا احتیاط سے جائزہ لیں ویسے ہی ہم مسیح یعنی مسیحا کو قبول کرنے کے قابل ہوں گے۔ خدا نے پہلے سے ہی ہر چیز کو اس طرح سے ہونے والا کام بنایا ہے۔ وہ زمین پر بطور نجات دہندہ آئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم انہیں قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کی تعلیمات کی پیروی کریں تو بنی نوع انسان کے لیے یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ آئیے میکا 4:9 کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک نبوت موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ اب تو کیوں چلاتی ہے؟ گویا درد ذیل میں مبتلا ہے۔ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاح کار نیست ہو گیا؟ اگر آپ اس نبوت پر غور سے نظر ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ منظر کی وضاحت کرتی ہے۔ تو پھر یہ کہاں وقوع میں آنے کو ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ آئیے 4:1 پر چلتے ہیں۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ یہ کب واقع ہوگا؟ آخری دنوں میں۔ خداوند کے گھر کا پہاڑ کیا ہے؟ کیا یہ کوہ سیون نہیں ہے؟ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا۔ اپنی پہلی آمد پر نہیں بلکہ آخری دنوں میں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت کہاں سے؟ سیون سے، اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ تو پھر وہ نبوت جو ہم نے میکا 4:9 میں دیکھی تھی کہ اب تو کیوں چلاتی ہے؟ گویا درد ذیل میں مبتلا ہے۔ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا اصلاح کار نیست ہو گیا؟ یہ نبوت کب پوری ہوگی؟ آخری دنوں میں۔ کہاں؟ کوہ سیون پر۔ سیون کے بادشاہ خدا ہیں، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ سیون سے غائب ہو گیا ہے اور اصلاح کار سیون میں نیست ہو گیا ہے۔ اگر یہ آیت پہلی آمد کے بارے میں بات کر رہی ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یسوع نے یہ نبوت پوری کر دی تھی، تاہم یہ کہتی ہے کہ یہ باتیں آخری دنوں میں واقع ہوں گی۔ یہاں خدا جو نیست ہو گیا وہی خدا ہیں جو ہمیں سچائی کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ وہی خدا ہیں جو سیون سے شریعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس خدا کے ساتھ کیا واقع ہوگا؟ یہ آیت کہتی ہے کہ وہ آخری دنوں میں نیست ہوں گے۔ عبرانیوں 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوسری بار ہمارے لیے نجات لانے کو ظاہر ہوں گے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسم میں آئیں گے؟ وہ اس زمین پر جسم میں آئیں گے، سیون کے بادشاہ بنیں گے اور سیون کے تمام فرزندوں کو سچائی کی راہ کی تعلیم دیں گے۔ کوہ سیون سے نئے عہد کی شریعت کا اعلان کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا جسم اس زمین پر سے انتقال کر جائے گا۔ ہمارے آسمانی باپ آن سانگ ہونگ 1985 میں آسمان پر چلے گئے۔ 1981 میں ایک ہفتہ وار اخبار میں انہوں نے کیا گواہی دی تھی؟ باپ نے کہا مسیح کی دوسری آمد کو زمین پر داؤد کے نام سے آنا ہے اور 37 سال تک خوشخبری کی منادی کرنے کے بعد انتقال کر جانا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کتاب مقدس کہتی ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاح کار نیست ہو گیا؟ یسایہ 9 میں صلاح کار کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟
جب آپ یسایہ 9 باب 6 آیت پر نظر ڈالیں تو یہ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب کیا، عجیب مشیر، اور ان کا خطاب کیا ہے، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، اور اس کے علاوہ وہ کیا ہیں، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ آیت کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ خدا کی طرف، کیا نہیں؟ یہ خدا ہیں جو بیٹے کے زمانہ میں یسوع نام کے ساتھ آئے تھے۔ تاہم جب آپ ان کے خطابوں کی جانب نظر ڈالیں تو انہیں عجیب مشیر یعنی اصلاح کار، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ پکارا گیا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے میکا 4 باب 9 آیت میں دیکھا تھا کہ کیا تیرا کوئی بادشاہ نہیں، کیا تیرا اصلاح کار نیست ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کون نیست ہو گیا؟ خدا۔ کیا خدا کا انتقال کر جانا معقول ہے؟ نہیں، معقول نہیں ہے۔ تاہم خدا کا جسم پہن کر اس زمین پر آنا اور جسم کو چھوڑنا، اس اظہار بیان کو میکا نبی نے یوں درج کیا تھا۔ باپ نے 1948 میں بپتسمہ لیا، اور وہ 37واں سال کب ہے جو داؤد بادشاہ کی نبوت کو پورا کرتا ہے؟ یہ 1985 ہے۔ جیسے کہ یہ سب باتیں پیشتر ہی کتاب مقدس میں نبوت کی گئی تھیں، آخری دنوں میں انہیں خود ہی زمین پر جسم میں آنا تھا جب کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا، اور 1985 میں جسم کا لباس اتار دینا تھا جب 37 سالہ داؤد کی خدمت کی نبوت پوری ہو جائے۔ اس کے بارے میں انہوں نے اپنے آسمان پر جانے سے 4 سال پہلے 1981 میں ایک اخبار ہفتہ وار مذہب کے ذریعے سے پہلے ہی پیشنگوئی کی تھی۔ تو پھر کیا ہمیں نبوتوں سے تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی اور انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ آئیے یسایہ 25 باب 6 آیت دیکھتے ہیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے، اور رب الفواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے۔ یہ نبوت کی گئی ہے کہ خدا تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے زندگی کی ایک ضیافت تیار کریں گے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور کس سے؟ اور مے سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ اور وہ موت کے ساتھ کیا کریں گے؟ نبی نے نبوت کی تھی کہ خدا موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے میں کے ساتھ زندگی کی ایک عید تیار کریں گے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، کتاب مقدس میں اس وقت سے مراد آخری دنوں سے ہے۔ صحیح؟ لو، یہ کون ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے والے ہمارے کون ہیں؟ یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو پھر تلچھٹ پر سے نتری ہوئی یعنی یہ پرانی مے کیا ہے جو موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر سکتی ہے؟ آئیے متی 26 باب 17 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ یہ یسوع تھے جنہوں نے شاگردوں کو فسح تیار کرنے اور اسے منانے کی ہدایت دی تھی۔ کس لیے؟ یہ ہماری نجات کے لیے تھا۔ تو پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فسح میں کیا مفہوم موجود ہے۔ 26 آیت،
جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا۔ اس پیالے میں کیا تھا؟ یہ فسح کی میں تھی۔ اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ فسح کی میں کیا ہے؟ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ خدا تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کریں گے۔ اور اس تعلیم کے علاوہ کہ فسح کی روٹی اور میں ان کا بدن اور خون ہے، یسوع نے یہاں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیا ایسا نہیں؟ کچھ لوگ یوں پوچھ سکتے ہیں، تاہم فسح کی روٹی اور میں کے متعلق جو ان کے بدن اور خون کو ظاہر کرتی ہے، یسوع نے یوحنا 6 باب میں ہمارے لیے یہ جفت کلمات چھوڑے ہیں۔ آئیے یوحنا 6 باب 53 آیت دیکھتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ کیا ہم نے ابھی متی 26 باب میں نہیں دیکھا تھا کہ فسح کی روٹی اور میں مسیح کا گوشت اور خون ہے؟ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو کا مطلب ہے کہ وہ جو فسح کی روٹی نہیں کھاتے اور فسح کی میں نہیں پیتے، ان میں کیا نہیں ہے؟ زندگی نہیں ہے۔ 54 آیت، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، کیا اس کی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ 55 آیت، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ تمام بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے اور موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے خدا نے ہمیں یہ تعلیم کوہ سیون سے بخشی۔ کیا ایسا نہیں؟ یسایہ نبی نے نبوت کی کہ یہ تعلیم دینے والا ہی ہمارا کون ہے؟ اس نے کہا، لو یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ محض خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا ہیں جن کی ہم راہ تکتے تھے۔ آج بہت سے مذہبی فرقے موجود ہیں اور بے شمار ماہر علم الہیات، پادری اور مذہب سے وابستہ لوگ موجود ہیں، لیکن اب تک کیا کوئی ایسا ہوا ہے جو نئے عہد کی فسح کی سچائی واپس لایا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ واحد ہستی جنہوں نے اس زمین پر آ کر 1948 میں داؤد کی نبوت کے مطابق بپتسمہ لیا، وہ واحد ہستی جنہوں نے 37 سال تک خوشخبری کا کام کرتے ہوئے کوہ سیون پر خدا کے فرزندوں کو نئے عہد کی ابدی سچائی کی تعلیم دی، وہ واحد ہستی جو میکا 4 باب 9 آیت کی نبوت کے مطابق آسمان پر چلے گئے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آسمانی باپ آن سنگ ہونگ ہی ہیں۔ دنیا شاید مسیح آن سنگ ہونگ کو محض ایک عام انسان کے طور پر یاد کرتی ہو، لیکن جب خدا زمین پر آئیں گے تو وہ یوں آئیں گے، اس لیے انہیں قبول کرو۔ کتاب مقدس اور انبیاء نے اس مقصد کے تحت پہلے ہی بنی نوع انسان کو گواہی دی کہ خدا کیسے دوسری بار ظاہر ہوں گے اور وہ کس قسم کی سچائی کے ساتھ آئیں گے۔ کیا ایسا نہیں؟ مشرق میں زمین کی انتہا سے جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوئی اور اس کے پتے نکلے، جیسے داؤد مسح کیا گیا، ویسے ہی باپ نے اس زمین پر مسح یعنی بپتسمہ لے کر اپنی 37 سالہ خدمت کو مکمل کیا۔ کتاب مقدس نبوتوں کے ذریعے باپ کی تصویر کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے متی 16 باب 13 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟
اس کا مطلب ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، اس نے کیا کہا کہ یسوع کون تھے؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں، کیا اظہار بیان خدا اور خدا کا بیٹا دو مختلف باتیں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کیونکہ وہ یسایہ 9 باب 6 آیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا کون؟ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ خدا کا بیٹا خود خدا ہے۔ پطرس نے فوراً یسوع کو پہچان لیا تھا۔ جب یسوع نے پوچھا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، مطلب آپ مسیح یعنی زندہ خدا ہیں۔ یہ سن کر یسوع نے پطرس کو زیادہ فضل عنایت کیا۔ آئیے 17 آیت پر چلتے ہیں۔ یہاں یہ بیان ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ پطرس کو، جس نے درست طور پر یسوع کو خدا کے طور پر پہچانا، یسوع نے اسے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں بخشیں اور بڑا اختیار دیا، جس کے ذریعے وہ حتیٰ کہ آسمانی دروازے کو کھول اور بند بھی کر سکتا تھا۔ کیسے پطرس فوراً یسوع کو خدا کے طور پر پہچاننے کے قابل ہوا، جبکہ تمام دنیا یسوع کو صرف ایک بڑھائی کا بیٹا یا یوسف اور مریم کے بیٹے کے طور پر جانتی تھی؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ اس کی ضرور کوئی وجہ ہونی چاہیے؟ آئیے یوحنا 6 باب 66 آیت دیکھتے ہیں۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور اس کے ساتھ وہ اور کیا تھا، اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ وہ جانتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے قابل ہوا تھا۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ پطرس نے یسوع کو یہ سوچتے ہوئے پہچانا تھا، ضرور انہیں خدا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا اختیار ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے معاملے کے ذریعے پطرس نے یسوع کو خدا کے طور پر پہچانا اور اعتماد کے ساتھ یسوع کے بارے میں گواہی دی تھی کہ اے خداوند، آپ مسیح اور زندہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پھر اس زمانہ میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ پہلی آمد پر آنے والے خدا اور دوسری آمد پر آنے والے خدا، کیا یہ مختلف خدا ہیں؟ یہ وہی خدا ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کس کے ذریعے مسیح کو پہچاننا چاہیے جو دوسری بار آتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے معاملے سے اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ آپ سب، یوحنا 6 باب کی تعلیم محض کتاب مقدس میں درج ایک جملہ نہیں ہے۔ یہاں خدا نے ہمیں بہت اہم حکمت بخشی ہے جس کے ذریعے سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سال 325 بعد از مسیح سے تاریخ کے 1600 سالوں کے بعد آج اس زمانہ میں کون تلچھٹ پر سے نتھری پرانی میں کو کھولتا ہے؟ کتاب مقدس کہتی ہے، لو یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ صرف خدا کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ نجات دہندہ جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پرانی میں لاتے ہیں جو کہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر سکتی ہے۔ یہ نئے عہد کی فسح کی سچائی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کس نے نئے عہد کی فسح کے ذریعے بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور نجات دی؟ کیا یہ ہمارے مسیح آسمانی باپ آن سانگ ہونگ نہیں ہے؟
ہمیں اس کا جواب اعتماد اور دلیری کے ساتھ دینا چاہیے۔ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آپ خدا ہیں جو بنی نوع انسان کو بچانے اس زمین پر آئے ہیں۔ ہمیں پطرس کی طرح اپنے ایمان کا اقرار کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ آئیے یوحنا 6 باب 29 آیت دیکھتے ہیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کس کا کام یہ ہے؟ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مسیح کو پہچاننا جب وہ اس زمین پر ظاہر ہوتے ہیں خدا کے کام کا حصہ ہے۔ آئیے آیت 30 سے جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے گروہ نے جو وہاں جمع تھے کہا، بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یہ وہ منظر ہے جہاں انہوں نے یسوع سے پوچھا، ہمارے باپ دادا نے من کھایا تھا جو خدا نے بیابان میں 40 سالوں تک معجزانہ طور پر آسمان سے برسایا تھا۔ کیا تو ہمیں اس طرح کا معجزاتی نشان دکھا سکتا ہے؟ 32 آیت بیان کرتی ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر کیا بخشتی ہے؟ دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ایمان لاتے ہو؟ ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخری دن وہ ہمیں کیسے بچاتے ہیں۔ 40 آیت، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ بس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے کب آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی روٹی ہیں اور ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کا گوشت اور خون کھانے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، صحیح؟ آج اس دنیا میں بہت سے لوگ ہم سے زیادہ جانشانی سے کتاب مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تاہم یہ تعجب خیز ہے کہ وہ فسح نہیں مناتے ہیں۔ یہ واقعی تعجب خیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون اس کام کو کر سکتا ہے؟ یہ وہ کردار ہے جو صرف خدا ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے فرض کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی 66 کتابیں کسی قسم کے ڈرامہ کی تحریر ہیں۔ اگر اس تحریر میں بنی نوع انسان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے فسح لانے والا مرکزی کردار صرف خدا مقرر ہے، تو اضافی کردار چاہے کتنے ہی خوش شکل، طاقتور، ذہین یا دولت مند ہی کیوں نہ ہو،
کیا ایک اضافی کردار نبھانے والا مرکزی کردار کی جگہ لے سکتا ہے؟ کون اس کردار کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ کوئی بھی یہ کردار ادا نہیں کر سکتا جسے صرف خدا ادا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ صرف خدا ہی زمین پر آ کر سب احکام اور آئین بحال کر سکتے ہیں جو تباہ ہو گئے تھے۔ اور کیا کتاب مقدس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ خدا نئے عہد کی شریعت کا اعلان صیون سے کریں گے؟ صحیفوں اور نبیوں کی ان نبوتوں کے مطابق خدا دوسری بار زمین پر آئے اور بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے نئے عہد کی سچائی کا اعلان کیا۔ اور آخر میں ہمیں کس کے بارے میں بتا کر چلے گئے؟ انہوں نے کہا میرے پاس آؤ۔ تو پھر جب ہم ان کے پاس آئیں تو ہم کس سے مل سکتے ہیں؟ آئیے مکاشفہ 22 باب پر چلتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے کیا مفت لے؟ آب حیات مفت لے۔ یہاں تثلیث کے مطابق روح خدا باپ ہیں، تو دلہن یعنی خدا باپ کی بیوی کو ضرور ماں ہونا چاہیے۔ خدا باپ اور خدا ماں کہتے ہیں آ۔ صرف وہ جو باپ اور ماں کے پاس آتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ زندگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ کیا یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو باپ نے ہمیں تب بخشی جب وہ اس زمین پر آئے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ باپ کے ہاتھ سے لکھی دستاویز میں الیشا نے کس کی پیروی کی تھی؟ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوا نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں یہ نمونہ دکھایا، پس ماں کی تعلیمات کی اچھی طرح فرمانبرداری کرنے سے آسمان کی ابدی بادشاہی میں آؤ۔ باپ نے یہ تعلیم صیون کے تمام فرزندوں کو دی۔ اس سال آئیے زندگی کی خوبصورت سچائی کی گواہی تمام لوگوں میں دینے کے ذریعے باپ اور ماں کی مرضی کو تھامے رکھیں۔ صیون کے تمام اراکین آئیے لوگوں کی رہنمائی نجات کے فضل میں شراکت کرنے کی جانب کریں۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔